حبیب خدا سردار الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر و شرک اور جہالت پھیل گئی تو لوگ پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ آدمی آدمی کا دشمن ہو گیا۔ شراب، جوا، قتل، لوٹ مار، بدامنی ہر طرف پھیل گئی۔ شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر اپنی مخلوق پر رحم آیا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو شیطان کے پنجے سے نکال کر اللہ کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ آپ 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے۔ انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ خدا کی شان کے دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہا، اور والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ برادران اسلام، عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی لوگوں سے تھا، مگر آپ نے کسی کی گندی عادت نہیں قبول کی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہوتی چلی گئی، اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو بیوہ تھی۔ حضور اکرم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا، جس کو غار ہیرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے، اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوچ بچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور آپ کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار ہرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیت سورہ علق پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ ہے: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ غار ہرا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا: کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔
سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت زید بن حارث، آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اب اس طرح اور اب اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہیں، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اللہ کا کہنا نہیں مانا، وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست و نابود کر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کو بڑی سزا ملے گی۔ عزیزان گرامی، اب ہم قرآن پاک سے چند واقعات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم کو کس طرح سمجھاتے رہے اور قوم کیا جواب دیتی رہی۔ حضور جب ایمان کی دعوت دیتے تو وہ مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کہیے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، کہتے ہیں کیا ہم اس طرح مسلمان ہوں جیسے مسلمان ہوئے بیوقوف؟ سنتا ہے وہی ہیں بیوقوف پر نہیں جانتے۔ اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس نے بنا لی ہے اور لوگوں نے اس میں ان کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ فرقان کی 4، 5، 6، 7، 9 اور 21 آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے، یہ لوگ ایسا کہنے میں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے اور وہ صبح و شام ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ کہہ دو اس نے اتارا ہے اس کو جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتے، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ آگے فرمایا، اے پیغمبر دیکھو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ خدا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ مزید فرمایا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ برادران اسلام، ہمارے پیارے نبی نے اس دین کو پھیلانے کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا اور ہمت نہیں ہاری۔ قصہ معراج۔ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھلا دیں اس کو اپنی قدرت کے نمونے، وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ برادران اسلام، ایک رات جب کہ آپ سو رہے تھے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ پھر آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کو سوار کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی۔ راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی پڑتا تھا۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا جہاں مسجد اقصی میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے، یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ قطع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے پیش کیے گئے۔ وہ یہ ہیں: 5 نمازیں فرض کی گئی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع جس کا ترجمہ ہے اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا اگلے لوگوں پر، نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم کو طاقت نہیں، در گزر کر بخش دے رحم کر، تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں سے۔ عزیزان گرامی، اب سنیے ہجرت کا بیان۔ جب کفار بہت تکلیف دینے لگے تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا کہ ایک روز کافروں کے سرداروں نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی یہ رائے قرار پائی کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکان پر جا کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ حضور کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خوں بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشورے سے آگاہ کر دیا اور حکم دیا مدینہ ہجرت کر جائیں۔ آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ جا کر گھیر لیا۔ آپ امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کسی کو نظر نہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا چھپے۔ کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دینے شروع کر دیے۔ جب کفار نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی اس میں جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ اسی غار سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا، جبکہ 2 آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت آپ دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ 3 دن تک اس غار میں رہے، پھر آپ
मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, वहां के लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। बिरादरान इस्लाम, अब पेश है ग़ज़वात का मुख्तसर बयान। ग़ज़वा बद्र। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल 2 माह रहे। जब जिहाद फर्ज हुआ, आपने कुफार से क़िताल शुरू किया। चंद छोटी छोटी लड़ाइयां शुरू हुई। मदीना मुनव्वरा आने के 1.5 साल के बाद जंग बद्र हुई। रमजान में आपने खबर सुनी कि मक्का के कुरैश काफिरों का काफिला शाम से मक्का को जा रहा है। आप 313 सहाबा को लेकर उसको रोकने चले। ये खबर मक्का पहुंची। कुफार कुरैश 1000 मुसल्लह आदमी लेकर रवाना हो गए। काफिला दूसरी तरफ से निकलकर मक्का जा पहुंचा और बद्र के मकाम पर उन 1000 मुसल्लह कुफार से 313 बेसरो सामान मुसलमानों की लड़ाई हुई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी और काफिर कत्ल हुए और कैद हुए। सूरह अनफाल में इस किस्से को बयान किया गया है। आयात 7, 8, 12 और 15। और उस वक्त को याद करो जब खुदा तुमसे वादा करता था कि 2 गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारा हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट दे, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे। गो मुशरिक नाखुशी हो। जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते रहेंगे तुम्हारी मदद करेंगे। जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहे। मैं अभी अभी काफिरों के दिल में रूब दाब डाले देता हूं, तो उनके सर उड़ा दो और उनका पोर पोर मार कर तोड़ दो। ये सजा इसलिए दी गई कि उन्होंने खुदा और उसके रसूल की मुखालफत की। जो शख्स खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो खुदा भी सख्त अजाब देने वाला है। ये मजा तो यहां चखो और काफिरों के लिए दोज़ख का अजाब भी तैयार है। बिरादरान इस्लाम, आपने देखा कि अल्लाह ताला मुसलमानों की किस तरह मदद फरमाते हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब लड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ी जाए। और तुमने ये भी सुन लिया कि जो शख्स खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह ताला उसको सख्त अजाब देते हैं। अल्लाह ताला फिर मुसलमानों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, ए अहले ईमान, जब मैदान जंग में कुफ्फार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ न फेरना, और जो शख्स इमरोज पीठ फेरेगा सिवाय इसके कि लड़ाई की कोई हिकमत हो या अपनी फौज में जा मिलना चाहे, वो मुस्तस्ना है। बाकी और जो ऐसा करेगा वो खुदा के गजब में गिरफ्तार हो गया और उसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। ग़ज़वा उहद सन 3 हिजरी। ग़ज़वा बदर के बाद काफिरों से चंद छोटी छोटी लड़ाइयां और छोटी छोटी झड़पें हुई। फिर जंग बदर के 1 साल बाद जंग उहद हुई। 1000 मुसलमानों का लश्कर रवाना हुआ, जबकि काफिरों का लश्कर 3000 था। रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबी, मुनाफिकों का सरदार, अपने 300 आदमियों को लेकर वापस हो गया और बहाना बना दिया। आपके पास 700 जांबाज मुसलमान रह गए। आपने कोहे उहद पहुंचकर 50 तीर अंदाजों को पहाड़ के अहम मकामात पर बिठाया और बहुत बहुत ताकीद कर दी और हुक्म दिया कि मेरी इजाजत के बगैर तुम अपनी जगह न छोड़ना, खा हमें शिकस्त हो
या फतेह, तुम अपनी जगह पर डटे रहना। जब जंग शुरू हुई तो अव्वल मुसलमानों को फतेह हुई और मुसलमान माले गनीमत जमा करने लगे। ये देखकर वो मुसलमान जिनको पहाड़ की अहम जगहों पर खड़ा किया गया था, 10 आदमियों के सिवा बाकी सब अपनी जगह को छोड़कर आ गए। पहाड़ की अहम जगहों की तरफ से जिनको मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ छोड़ दिया था, काफिरों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों के पैर उखड़ गए और 70 मुसलमान इसी जंग में शहीद हो गए। शुहदा में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा भी शामिल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर में जख्म आए, जिनसे ये अफवाह फैल गई कि हुजूर शहीद हो गए। बाद में अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों के दिलों को मजबूत किया। मुसलमान फिर जमकर लड़े और काफिर मैदान उहद छोड़कर चले गए। ब्रादरान इस्लाम, कुरान पाक की चंद आयतें इस जंगे उहद के मुताल्लिक हम आपको सुनाते हैं। सूरह आले इमरान आयत 121। और जबकि आप सुबह के वक्त घर से चले, मुसलमानों को मुकाबला करने के लिए मकामात पर जमा रहे थे और अल्लाह ताला सब सुन रहे थे, सब जान रहे थे। जब तुम में से 2 जमातों ने दिल में ख्याल किया कि हिम्मत हार दें, और अल्लाह ताला तो इन दोनों जमातों का मददगार था, और बस मुसलमानों को अल्लाह पर एतमाद करना चाहिए। सूरह आले इमरान आयत नंबर 139। और सुस्त ना हो और गम ना खाओ, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान रखते हो। मुसलमानों को तसल्ली देते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह आले इमरान आयत 140, अगर तुमको जख्म पहुंच जाए तो उस कौम को भी ऐसा ही जख्म पहुंच चुका है। फिर अल्लाह ताला मुसलमानों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, सूरह आले इमरान आयत 152, और यकीनन अल्लाह ताला ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया था जिस वक्त तुम उन कफ्फार को बहुक्म खुदाबंदी कत्ल कर रहे थे, यहां तक कि तुम खुद ही कमजोर हो गए और बाहम हुक्म में इख्तिलाफ करने लगे, और तुम कहने पर न चले बाद इसके कि तुमको तुम्हारी दिल ख्वाह बात दिखला दी थी। मुसलमानों को काफिरों के मुकाबले में शिकस्त अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की कमजोरी की वजह से होती है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को चंद जगहों पर बिठा दिया था और ताकीद कर दी थी कि वहां से न हटें, लेकिन सिवाय 10 के बकिया लोग वहां से हट गए। अल्लाह ताला इसी बात को इस तरह फरमाते हैं, सूरह आले इमरान आयत 165, और जब तुम्हारी ऐसी हार हुई जिससे 2 हिस्से तुम जीत चुके थे, तो क्या तुम यूं कहते हो कि किधर से हुई, फरमा दीजिए कि ये तुम्हारी तरफ से हुई। बेशक अल्लाह ताला को हर चीज पर पूरी कुदरत हासिल है। ग़ज़वा बनी नुज़ैर हिजरी 3। दोस्तों, ग़ज़वा बनी नुज़ैर 3 हिजरी में हुआ, जिसका सबब यह हुआ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा हिजरत फरमाकर तशरीफ फरमा हुए, तो यहूदियों के 2 कबीलों ने जो मदीना के बाहर रहते थे आपसे अहद किया कि हम आपके मुआफिक रहेंगे और आपसे कोई बुराई नहीं करेंगे। जब आप इस मामले पर गुफ्तगू के लिए उनके पास गए और उनसे इस मामले की गुफ्तगू की, वो लोग आपको एक दीवार के नीचे बिठाकर मशवरा करने लगे कि दीवार पर से एक पत्थर लुढ़काकर आपको कत्ल कर दे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वहीं से इत्तला हो गई। आप उठकर मदीना तशरीफ ले गए। आपने कहला भेजा कि तुमने अपने अहद को तोड़ा है, या तो 10 दिन के अंदर निकल जाओ वरना लड़ाई होगी। वो लड़ाई के लिए तैयार हुए।
آپ ان پر لشکر لے آئے اور ان کے حلقے کو گھیر لیا۔ آخر وہ تنگ ہو کر نکل جانے پر راضی ہوئے۔ سورہ حشر میں اسی قصے سے متعلق چند آیتیں پیش ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 1۔ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور خود انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، سو ان پر اللہ کا عتاب ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ سوائے عقل مندوں اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حشر آیت نمبر 4۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ غزوہ بنی بدر ثانی سن 4 ہجری۔ برادران اسلام، جنگ احد سے واپس جاتے ہوئے کافر کہہ گئے تھے کہ سال آئندہ بدر پر پھر لڑائی ہوگی۔ جب وہ زمانہ قریب ہوا تو کافروں کو بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ایسی تجویز کرنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بدر نہ جائیں تاکہ ہم کو شرمندگی نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک جاسوس کو مدینہ منورہ بھیجا کہ مسلمانوں میں جا کر یہ خبر پھیلائیں کہ کافروں نے فوج جمع کی ہے۔ مسلمان تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کافروں کی زیادتی سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے سن کر کہا، ہماری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ 1500 آدمیوں کو ساتھ لے کر بدر تشریف لے گئے اور چند روز قیام کیا، لیکن وہاں کوئی کافر مقابلے پر نہیں آیا۔ مسلمانوں نے وہاں تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اور خوش و خرم واپس لوٹ آئے۔ غزوہ احزاب 5 ہجری۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا کہ دمشق کے قریب کچھ کفار جمع ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ 1000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ وہ خبر سن کر بھاگ گئے۔ آپ چند روز وہاں رہ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اسی کا ذکر ہے۔ دراصل یہ لڑائی اس وجہ سے ہوئی کہ یہودیوں کے 2 قبیلوں کو جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیا گیا تھا۔ چنانچہ انہیں میں کا ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مکہ پہنچا اور کافروں کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا، اور اس کے لیے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ 10,000 کافروں کی فوج مدینہ منورہ حملہ کرنے کے لیے چلی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے مدینے کے پاس خندق کھودنے کا حکم دیا اور وہاں اپنا لشکر قائم کیا۔ کفار آئے اور خوب تیر اندازی کرتے رہے۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کا جواب دیا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں میں تفرقہ ڈلوانے کی تجویز کی اور اللہ پاک نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ کافروں کے اندر آپس میں تفرقہ پیدا ہو گیا اور آپس میں اچھا خاصا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور وہ اس طرح کہ ایک زوردار ہوا بھیجی جس سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور گھوڑے بھاگنے لگے۔ چنانچہ اسی رات کو کافروں کا لشکر واپس چلا گیا۔ اب اس جنگ سے متعلق قرآن پاک کی چند آیتیں سنیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 8۔
اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے جب وہ لوگ تم پر آ چڑھے تھے، اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بھی، اور جبکہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگتے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلزلے ڈالے گئے۔ عزیزان گرامی، اس کے آگے پھر اسی جنگ میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ منافق جن کے دلوں میں اسلام پکا نہیں ہوا تھا کہنے لگے، سورہ احزاب آیت نمبر 12، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکے ہی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 16، آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا کچھ نفع نہیں دے سکتا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو، اور اس حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 17، یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل سے تم کو روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، اور خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 25، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لوٹا دیا غصے میں بھرا ہوا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے۔ قصہ حدیبیہ سن 6 ہجری۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 6 سال ہوئے تھے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے اور آپ نے عمرہ ادا کیا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر عمرہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم مکہ میں آپ کو ہرگز نہ آنے دیں گے۔ غرض کافروں سے گفتگو کے بعد چند باتوں پر صلح ہوئی۔ ان میں یہ بات بھی تھی کہ آپ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں اور 10 برس تک ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی لڑائی نہ ہو، اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان نہ لڑیں اور مسلمان کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں۔ وہاں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ کافروں کا ساتھی تھا اور دوسرا قبیلہ مسلمانوں کا ساتھی تھا۔ اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس مقام پر یہ صلح ہوئی تھی۔ آپ اس صلح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی، جس میں اس صلح کو فتح قرار دیا، چونکہ یہ صلح آئندہ فتح مکہ کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فتح آیت نمبر 26، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ عزیزان گرامی، اور کئی جنگیں چھوٹی چھوٹی کافروں اور یہودیوں سے ہوئیں، جن میں سے جنگ خیبر مشہور ہے۔ اس جگہ 7 قلعے تھے۔ یہودیوں نے سب کے دروازے بند کر دیے کہ اس میں گھس کر بیٹھ گئے اور اندر سے تیر اندازی کرتے رہے۔ آخر ایک ایک کر کے سب قلعے فتح ہو گئے۔ اس سال خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اس گوشت نے مجھ سے کہہ دیا کہ مجھ میں زہر ملا ہے۔ جنگ حنین، قصہ فتح مکہ
سن 8 ہجری صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان 10 سال تک نہ لڑیں۔ ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہو گئی اور مکہ کے قریش کافروں نے صلح کے خلاف اپنے دوست قبیلے کی خفیہ مدد کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کی اس وعدہ خلافی پر اور عہد کے توڑنے پر 12,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مکہ پر لشکر کشی کی۔ کافروں نے مقابلہ کیا، بہت سے کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جو حاضر ہوئے آپ نے ان کی جاں بخشی فرمائی۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ نے خود توڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 80۔ اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب، مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھے خوبی کے ساتھ لے جائیو، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیو جس کے ساتھ نصرت ہو، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا، گزرا ہوا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد دوسری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی، پھر ایک بڑی جنگ حنین کے نام سے ہوئی۔ حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان، جہاں کافروں کے کچھ قبیلوں سے فتح مکہ کے 2 ہفتے بعد لڑائی ہوئی۔ مسلمان 12,000 تھے، مشرکین 4,000۔ بعض مسلمان اپنا مجمع دیکھ کر اس طرح کہنے لگے کہ اس سے شیخی سی معلوم ہوتی تھی کہ ہم آج کسی طرح نہیں ہار سکتے۔ لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بعض مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ اس وقت کافی ٹوٹ پڑے، وہ بڑے تیر انداز تھے، مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس گھبراہٹ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چند صحابہ کے میدان میں رہ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلمانوں کو آواز دلوائی، پھر سب لوٹ کر دوبارہ جمع ہوئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آسمانوں سے فرشتوں کی مدد آئی، کافر بھاگے اور بہت سے قتل ہوئے، پھر ان میں سے بہت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گئے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، آیت نمبر 25۔ خدا تعالیٰ نے تم کو بہت موقعوں پر غلبہ دیا جب تم کو اپنے مجمع کو کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، اور حنین کے دن بھی پھر وہ کثرت تمہارے لیے بھی کارآمد نہ ہوئی، اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مسلمانوں پر تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح سبق دیا کہ اپنی زیادتی پر فخر نہ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہوگی، کم ہو تب بھی اور زیادہ ہو تب بھی۔ اسی لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ سبق اس لیے بھی دیا ہوگا کہ آئندہ بھی مسلمان اس بات کو یاد رکھیں۔ جنگ تبوک سن 9 ہجری۔ دوستو، تبوک ایک مقام ہے ملک شام میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ کو خبر ہوئی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر فوج بھیجنا چاہتا ہے، اور وہ فوج تبوک کے مقام پر جمع کی جائے گی۔ قبل اس کے کہ وہ حملہ کرے، آپ نے خود ہی مقابلہ کرنے کے لیے سفر کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ چونکہ یہ زمانہ
بہت گرمی کا تھا اور مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا، سفر دور دراز کا تھا، اس لیے اس غزوہ میں جانا بڑی ہمت کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو سورہ توبہ میں اس طرح ترغیب دلائی۔ آیت نمبر 38: اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین کو لگے جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ یہ ترغیب دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی آیات اس کے آگے بیان فرمائی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 41: نکل پڑو، خواہ تھوڑے سامان سے خواہ زیادہ سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔ عزیزان گرامی، جو لوگ منافق تھے اور سچے مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ اتنی دور جہاد میں جانے سے بہانے کرنے لگے اور رخصت مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھول دی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 42: اگر کچھ ہاتھ مال ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا تو یہ منافق ضرور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی اور ابھی خدا کی قسمیں کھا جائیں گے، اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ برادران اسلام، مسلمانوں کا 30,000 لشکر اس سخت گرمی اور کم سامانی کے باعث بھی جہاد پر دور دراز روانہ ہو گیا، کیونکہ ان کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم تھا، لیکن بعض منافق لوگ نہ گئے اور بہانہ بنا کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ توبہ میں ان کی سخت مذمت کی ہے۔ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 81: یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر اور ناگوار ہوا جہاد کرنا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اور دوسروں کو کہنے لگے کہ تم لوگ گرمی میں مت نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 82: تھوڑے دن ہنس لے اور بہت دنوں آخرت میں روتے رہے ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں کا لشکر تبوک میں ٹھہرا اور شاہ روم کے لشکر کا انتظار کرتا رہا، لیکن شاہ روم نے ڈر کی وجہ سے اپنا لشکر نہ بھیجا اور 2 ماہ کے قیام کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری۔ عزیزان گرامی، ہجرت کے 10ویں سال آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے۔ آپ کے حج کی خبر سن کر مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے اور 1 لاکھ سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے میں ایسی باتیں بیان فرمائی جیسے کوئی وداع کہتا ہے۔ اسی واسطے سے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے اہم امور کے بارے میں ہدایات دی۔ چند پیش خدمت ہیں۔ سن رکھو، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تمہارے غلام
तुम्हारे गुलाम जो खुद खाओ वही उनको खिलाओ, जो खुद पहनो वही उनको पहनाओ। जाहिलियत के तमाम खून बातिल कर दिए गए हैं। अब किसी को किसी से पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं है। जाहिलियत के तमाम सूद भी बातिल कर दिए गए हैं। अब किसी को किसी से सूद का मुतालबा करने का हक नहीं। और सबसे पहले मैं अपने खानदान का सूद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद बातिल करता हूं। औरतों के मामले में खुदा से डरो। तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर हक है। तुम्हारा खून और तुम्हारा माल कयामत तक के लिए एक दूसरे पर हराम है। और इसी तरह जिस तरह ये दिन, ये महीना और ये शहर हराम है। मैं तुम में एक चीज छोड़े जाता हूं, अगर तुमने उसको मजबूत पकड़ लिया तो गुमराह ना होगे, और वो है अल्लाह की किताब। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत से उसूली अहकाम शरीयत बयान फरमाए। फिर मजमे की तरफ खिताब करके पूछा, तुमसे खुदा के यहां जब मेरे बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगे? सहाबा ने अर्ज किया, हम कहेंगे कि आपने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फर्ज अदा कर दिया। आपने आसमान की तरफ उंगली उठाई और 3 बार फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह रहना। इसी मौके पर कुरान पाक की ये आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन के पसंद किया। इस हज के मौके पर हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज के तमाम तरीके खुद बरत कर दिखा दिए कि हज किस तरह करना चाहिए। इस मौके पर आपने ये भी फरमाया कि मुझसे हज के मसाइल सीख लो। मैं नहीं जानता, शायद इसके बाद मुझे दूसरे हज की नौबत ना आए। इस मौके पर आपने तमाम मुसलमानों से ये भी फरमाया, जो लोग इस वक्त मौजूद हैं वो ये सब बातें उन तक पहुंचा दें जो मौजूद नहीं हैं। सूरह मायदा की आयत नंबर 3 के नाजिल होने के बाद तकरीबन 3 माह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हयात रहे और रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी में आप इस जहान फानी से रुखसत हो गए। अजीजान ग्रामी, अब पेश हैं चंद अच्छी अच्छी बातें। इस्लाम नाम है, जिंदगी में हर जगह चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, लेन देन करते हम हर वक्त ख्याल रखें कि इसमें अल्लाह ताला का क्या हुक्म है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको किस तरह किया। कुरान पाक में इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला के बहुत से अहकाम आए हैं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 34, और अपना वादा पूरा किया करो, बिलाशुबा वादे के मुतालिक तुमसे पूछोगी। सूरह मुतफफिफीन आयत नंबर 1, और जब नाप तोल करो तो पूरा करो और सही तराजू से तोल कर दिया करो। दूसरी जगह आपने फरमाया, खराबी है घटाने वालों की कि जब नाप तोलें लोगों से पूरा करें और जब नाप दें उनको या तोल दें तो घटा कर दें। क्या ख्याल नहीं रखते वो लोग कि उनको उठना है एक बड़े दिन में? दोस्तों, दूसरों से हंसकर या मुस्कुराकर खुश अखलाकी से बात करना भी कैसा अच्छा है, सबको अच्छा मालूम होता है। ऐसे लोगों की तारीफ की जाती है और अल्लाह ताला उनके सब काम आसानी से बना देते हैं। कुरान हकीम में फरमाते हैं, और हर शख्स से बात अच्छी तरह किया करो। सूरह फुरकान आयत नंबर 63, और जब तुमसे कोई जाहिल अड़ जाए
تو اس کو سلام کہہ کر چلے جاؤ۔ تو دوستو، جب تم سے کوئی دشمنی کرے، عداوت کرے، تمہارے سے کوئی برائی کرے، تو اس کا جواب دشمنی اور برائی سے مت دو، بلکہ اس کے ساتھ سلوک کرو اور محبت کرو، تو وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیجئے، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دوست ہوتا ہے۔ دوستو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا کیسی بری بات ہے۔ اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں قائم ہو جاتی ہیں اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 12، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوستو، سلام کرنے کے متعلق بڑی تاکید آئی ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں جایا کریں یا کسی سے ملاقات کیا کریں تو السلام علیکم کہنا چاہیے، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جس پر اللہ کی سلامتی ہو جائے اس کو پھر اور کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کسی طرح سلام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پھر یہ بھی معلوم کر رکھو کہ جب تم اپنے گھروں میں جایا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، جو کہ دعا کے طور سے خدا کی طرف سے مقرر ہے، برکت والی عمدہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ حرام چیزیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ کبھی بھی بھول کر ہمیں نہیں کھانی چاہیے، اور اگر یہ کام کوئی دوسرا شخص کرتا ہے تو اسے بھی منع کر دینا چاہیے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، تم پر حرام کیے گئے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جو جانور کے غیر اللہ کے نام سے نامزد کیا ہو، اور جو دم گھٹنے سے مر جائے، اور جو کسی چوٹ سے مر جائے، اور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، اور جو کسی کی ٹکر سے مر جائے، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے لیکن جس کو ذبح کر لو، اور جو جانور بتوں پر چڑھائے جائیں، اور یہ کہ تقسیم کرو بذریعہ قرا کے تیروں کے، یہ سب گناہ ہیں۔ اور اب وہ باتیں جو سخت گناہ ہیں وہ یہ ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31، اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بلا شبہ ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ اور زنا کے پاس مت پھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور برا رستہ ہے۔ اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو، البتہ حق کے ساتھ۔ اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، تو اس کے قتل کے بارے میں اسے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شخص طرفداری کے قابل ہے، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90، اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا، بت اور قرا کے تیر، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، تم ان سے بچتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 48، تحقیق اللہ نہیں بخشتا ہے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور بخشتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا ہے۔ سورہ عنکبوت
آیت نمبر 8۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح رہنے کی وصیت کی ہے، اور اگر وہ تجھ سے روا کریں کہ تو شرک پکڑ میرا تو ان کا کہنا نہ مان۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو کہ جب اس کو سمجھانے لگا، اے بیٹے شریک نہ ٹھہرائیو اللہ کا، بے شک شریک بنانا بڑی بے انصافی ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 65۔ اگر تم نے شریک مانا اکارت جائیں گے تیرے عمل، اور تو ہو جائے گا خسار والوں میں سے۔